برکتوں سے ہے بھرا ہر روز شب اور صبح و شام، لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام۔ اس مہینے میں نزول رحمت حق بے شمار، اس مہینے میں کلام اللہ اترا لا کلام۔ اس مہینے میں ہوئے دوزخ کے سب دروازے بند، اس مہینے میں کھلے جنت کے دروازے تمام۔ اس مہینے میں فرشتے اور بہت ارواح پاک آسماں سے آ کر کرتے ہیں زمین پر ازدحام۔ اس مہینے میں شب قدر ایک ایسی ہے نہا، جس کو 10 ماہ سے اچھا کہے رب الانام۔ اس مہینے میں نجات آفت سے ہر مومن کو ہو، اس مہینے میں شیاطین قید ہوتے ہیں مدام۔ اس مہینے میں دعائیں نیک ہوتی ہیں قبول، اس مہینے میں تمہیں توبہ مناسب ہے مدام۔ اس مہینے میں ادا ایک فرض جو کوئی کرے، پائے 70 کا ثواب، ایسا حق کا فضل عام۔ دنوں میں سنتوں اور نفلوں کا ثواب، مثل فرضوں کے لکھا جاتا ہے ہر عابد کے نام۔ ایک نیکی کے عوض پاؤ گے 70 نیکیاں، تا بقدور، اور اس مہینے میں کرو تم نیک کام۔ نارے دوزخ سے بچانے کو سپر بن جائے گا، اور روز محشر میں شافع ہو یہ والا مقام۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر کے اپنے نام جنت کا پروانہ کرا لیں، اور جہنم سے چھٹکارا پروردگار عالم سے مانگ لیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک اور اس میں ہونے والے دیگر افعال، جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا گھر خوب صاف اور ستھرا کر دو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر چکے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ یاد کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کچھ بتایا جو حضرت ابراہیم و اسماعیل سے اللہ نے فرمایا۔ کہا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف ستھرا کر دو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کے قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کو احتراماً تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ نماز کو کامل کر دے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت پانے والا بھی مقام عرفہ و اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر ان دونوں صاحبین نے بیت اللہ کو پاک و صاف کیا، ستھرا کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجی و عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے، اور یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے۔ وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور یہ گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھا۔ چند سوالات کے جوابات اس ایک آیت مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر سے مجھے اور آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت مبارکہ ہے، اس لیے کہ بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے 1 ماہ یا اخیر کے 10 دن بیٹھتا ہے تو وہ اپنے حوالے اللہ تبارک و تعالی سے بہت ساری چیزیں مانگ کر اپنے نام کرا لیتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ جس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھے اور پھر اپنے رب سے وہ مانگے جو چاہتا ہے، تو انسان کو وہ کچھ عطا ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں، تو کسی سوسائٹی کے ذریعے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں کسانوں کے حوالے سے دھرنا پردرشن جگہ بہ جگہ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو وہاں سے اٹھنا پڑتا ہے اور انہیں کوئی لیٹر کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے کہ تم جس وجہ سے بیٹھے ہو تمہارا یہ کام ہو جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 1-2 سال تک وہ بیچارے پھر ادھر مارے تتارے پھرے، کام ہو نہ ہو گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے چند لوگ اکٹھے ہو کر کسی حکومت سے کچھ طلب کرنا چاہے تو انہیں مل جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، بلکہ اس سے بھی آگے آسمانوں زمینوں میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ پوری کائنات میں اس کا بندہ جہاں سے چاہے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مانگے یا تنے تنہا مانگے، جب دنیا کی حکومت لوگوں کو عطا کر سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اسی طرز پر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب سے مانگے گا تو میرے عزیز ساتھیوں بتاؤ کہ رب کیوں نہ عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ جب بندہ بار بار صبح میں رب سے مانگے گا، ظہر میں رب سے مانگے گا، عصر میں مانگے گا، مغرب میں مانگے گا، عشاء میں مانگے گا، تراویح پڑھ کر مانگے گا، تہجد میں اٹھ کر مانگے گا، اور کہیں دنیا میں باہر جا کر نہیں، رب کے گھر میں بیٹھ کر رب سے مانگے گا، تو یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو اس کا بندہ چاہتا ہے۔